الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، بزرگان اعظام، زندگی اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے. ایسی نعمت ہے کہ جس کا بدل کوئی نہیں. زندگی جب ایک مرتبہ ختم ہو جاتی ہے دوبارہ اس انسان کے ہاتھ میں دنیا میں واپس نہیں آ سکتی. نیز زندگی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو انسان اپنے اختیار سے حاصل نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں. انسان اپنے کسب سے، اپنی جد و جہد سے اسے پاتا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے اسے عطا فرماتے ہیں. گویا زندگی گاڈ گفٹڈ ہے، اس میں ہمارے عمل کا کوئی دخل نہیں. جب زندگی اتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے اور یہ زندگی اللہ رب العزت کا عطیہ ہے، اس کی بھیٹ ہے، اس کی گفٹ ہے، معلوم یہ ہوا کہ زندگی کے ہم اصل مالک نہیں ہیں. ہماری زندگی اللہ کی دی ہوئی عطا کی چیز ہے، ہدیے کی چیز ہے. زندگی کے ہم مالک نہیں ہیں. نیز اسی طرح دنیا کی ہر چیز جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں، یہ میری ملکیت میں ہے، وہ سب کی سب چیزوں کا حقیقی مالک اللہ ہے. ہم تو اپنی جان کی بھی مالک نہیں ہیں. یہ زندگی ایک ایسی چیز ہے کہ آج علم و سائنس اور تحقیق و ریسرچ اپنی ترقی کی انتہا پر ہے، جہاں انسان کے ایک ایک عضو کو، ایک ایک حصے کو اچھی طرح کھنگالا جاتا ہے. اس کا حجم کیا ہے، اس کی سائز کیا ہے، وہ کون کون سی چیزوں سے مل کر بنا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک بدن انسانی کا ہر عضو آج بحث کا اور تحقیق کا موضوع اور ٹاپک بنا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود انسان کی یہ علمی بے بسی ہے، انسان کی یہ مجبوری ہے کہ آج تک اتنی ترقی کر جانے کے باوجود زندگی کی حقیقت سے نابلد اور ناآشنا. روح کیا ہے، یہ کہاں سے آتی ہے، یہ کیسے آتی ہے، یہ بدن انسانی میں رہ کر انسان کو زندہ کیسے رکھتی ہے اور پھر کیسے چپ چاپ سے بدن انسانی کو داغ مفارقت دے کر چھوڑ جاتی ہے، انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. یہ روح کیا ہے، اس کے فلسفے کو آج تک انسان نہیں سمجھ سکا. لوگوں نے سوال کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ پاک نقل فرماتے ہیں یسألونک عن الروح، وہ لوگ اے نبی آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. آپ انہیں جواب دے دیجئے قل الروح من امر ربی، روح یہ تو میرے اللہ رب العزت کا ایک امر سے عبارت ہے. تو روح ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کی حقیقت کو بھی ہم نہیں جانتے اور جو ہمیں اللہ پاک اپنے اختیار سے دیتے ہیں اور مجازی طور پر اس کا ہمیں مالک بنا دیتے ہیں. یہ عظیم نعمت یعنی کہ روح زندگی
یہ انسان رب کے پاس اللہ پاک کی امانت ہے، انسان اس کا مالک نہیں ہے۔ مالک وہ ہوتا ہے جو اپنی مملوک میں جس طرح چاہے صرف کرے، خرچ کرے، لیکن دنیا کے اندر کوئی چیز ہماری اپنی ذاتی ملکیت میں نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو ہمیں یہ ساری چیزوں کے بارے میں یہی سمجھنا پڑے گا اور یہی تصور رکھنا پڑے گا کہ اللہ پاک کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے۔ گویا زندگی ہماری یہ اللہ پاک کی طرف سے امانت ہے، ہم اس کے امین ہیں، مالک نہیں ہیں۔ اور اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلامی تعلیمات یہ ہے، انسانی اخلاق یہ ہے کہ امانت کی چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو تلف نہیں کیا جاتا۔ امانت کی چیزوں کی نگرانی کی جاتی ہے، اسے برباد نہیں کیا جاتا۔ جو برباد کرتا ہے اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ تو جب اللہ پاک نے اپنی طرف سے نعمت زندگی دی ہے بطور امانت کے، تو ہماری یہ زندگی وہ ہماری اپنی نہیں ہے، امانت ہے، تو امانت کے ساتھ امانت داری والا معاملہ بھی کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا، آتم ہتیا کو حرام قرار دیا۔ اسلام جہاں ایک طرف یہ تعلیمات دیتا ہے کہ کسی انسان کو ناحق قتل نہ کیا جائے، اس کی زندگی کو ہلاک نہ کیا جائے، وہی انسان کو اللہ رب العزت یہ بھی تعلیم دیتے ہیں کہ تم خود اپنی زندگی کو بھی ہلاک مت کرو، تم خود اپنی زندگی کو بھی برباد مت کرو، خودکشی مت کرو، آتم ہتیا مت کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس آیت کے اس جملے میں یہی پیغام سنایا ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، آتم ہتیا مت کرو۔ انسان آتم ہتیا کرنے پر کبھی کبھی ایسا بزور ہو جاتا ہے، بضد ہو جاتا ہے کہ وہ انسان سمجھتا نہیں ہے اور بہکاوے میں آ کر طرح طرح کے خیالات اور پریشانیوں کے گھیراؤ میں گر کر ایسا بڑا بھاری قدم اٹھا لیتا ہے جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق، اسلامی نظریے کے مطابق ایک سنگین جرم ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے آتم ہتیا۔ جب زندگی آپ کی ہے ہی نہیں تو آپ اسے اپنے اختیار سے ہلاک کیسے کر سکتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سے سخت وعید بیان فرمائی ہے خودکشی کرنے والے کے بارے میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے، مفہوم ہے کہ جو کوئی انسان اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیتا ہے اور مر جاتا ہے، مار دیتا ہے، تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں اپنے آپ کو اسی طرح گراتا رہے گا۔ جو کوئی انسان اپنے آپ کو لوہے کی چیز سے، ہتھیار سے ہلاک کرتا ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہتھیار کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا، پیٹ میں گھونپتا رہے گا، تلوار وغیرہ جو بھی آلہ ہو، ہتھیار۔ اور ایک اور روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ ایک صحابی نے کسی کے بارے میں خبر دی کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ تک پڑھنے نہیں گئے۔ یعنی یہ جرم کوئی ہلکا نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے کہ انسان بس تفکرات کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے آپے سے باہر ہو گیا اور کر دیا۔ یہ پانی پینے والا معاملہ نہیں ہے، اتنا ہلکا نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے جس ذریعے سے وہ ہلاک ہوا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے، اسی ذریعے میں ہمیشہ وہ ہلاکت کا سبب اختیار کرتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے خودکشی کے جرم کو جرم سمجھنے کی اور ایسے تفکرات اور خیالات سے محفوظ فرمائے۔ خودکشی کا خیال انسان کے دل میں کیوں آتا ہے؟ وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ انسان کی دلی حالت ہے، بے صبری۔ ایک ہوتا ہے نا صبر، صبر کی مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے اس کو بے صبری کہتے ہیں، جزا فسا کہتے ہیں۔ انسان نے اپنے آپ پر محنت نہیں کی ہوئی ہوتی، اپنے کم ایمان کو مضبوط نہیں بنایا ہوا ہوتا، یا تو انسان میں ایمان نہیں ہوتا یا ایمان ہوتا ہے لیکن کمزور ہوتا ہے، ایسا ہی بندہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ تو انسان اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرے کہ دنیا میں چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جیسی بھی مصیبتیں ہوں،
جیسی بھی پریشانیاں ہوں ان میں اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے. صبر کے معنی کیا؟ اپنے آپ روکنا، تھامنا. روزے کو کہتے ہیں روزہ صبر کی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزے میں انسان اپنے آپ کو روکتا ہے. کس سے؟ کھانے سے، پینے سے، شہوت پوری کرنے سے روکتا. تو صبر کا اصل مفہوم اپنے آپ کو روکنا، تھامنا. جیسے کوئی راستے پر گاڑی چلی جا رہی ہو تیز رفتار، پھر آگے جا کر دو راستے ہو، جانا سیدھی طرف ہو اور غلطی سے وہ بائیں طرف آ گیا تو اتفاق اچانک سے یاد آتا ہے کہ نہیں مجھے جانا ہے سیدھی طرف، تو بریک لگاتا ہے، نہیں یہ غلط راستہ ہے، مجھے ادھر نہیں جانا ادھر جانا. اس کو کہتے ہیں بریک لگانا، روکنا، تھامنا. بس صبر اسی کا نام ہے. اور سوچیں ہم کہ دنیا میں کون انسان ایسا ہے جو حالات کے تھپیڑے کے سہنا نہ پڑتے ہو، جو حالات کے نشے و فراز سے اسے گزرنا نہ پڑتا ہو؟ کون انسان ہے؟ انبیاء تک کو حالات پیش آئے ہیں، انہوں نے کیسے صبر سے کام لیا؟ تو دنیا کا تو نیم ہے، دنیا کا تو فطرت میں ہے، انسان کو حالات آئیں گے، انسان نشے و فراز سے گزرے گا، گزرنا پڑے گا. اور اللہ رب العزت نے وعدہ بھی کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ رب العزت تمہیں آزمائیں گے طرح طرح سے، تمہارے مال کو ہلاک کر کے، تمہاری جان کو ہلاک کر کے، تمہارے پھلوں کو ہلاک کر کے، طرح طرح سے اللہ رب العزت تمہیں آزمائیں گے. اور یہ آزمانا اللہ پاک کی طرف سے امتحان ہے. اور جب بندہ ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، ناجائز قدم نہیں اٹھاتا، اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت ملتی ہے. کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے نبی خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، صابرین کو خوشخبری سنا دیجئے. آگے فرمایا الذین قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون. یہ صبر کرنے والے کو بشارت یہ سنائی گئی، ان پر اللہ رب العزت کی رحمتیں اترتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. کتنی عظیم بشارت سنائی. بہرحال دنیا کے اندر انسان یہ سوچے کہ حالات تو ہر ایک کو آتے ہیں. جانی اعتبار سے کوئی پریشان ہے، رشتہ داروں کی وجہ سے کوئی پریشان ہے، ماں باپ کی وجہ سے کوئی پریشان ہے، یا ماں باپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے. تو ان چھوٹی موٹی پریشانیوں کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو خودکشی کرنے پر، آتما ہتیا کرنے تک نہ پہنچائے. یہ بڑا بھاری جرم ہے، بڑا بھاری گناہ ہے. اس کی وعیدوں کو سامنے رکھیں. اور پھر انسان، یہ ایک نفسانی بیماری ہے، خودکشی کرنے کا جو خیال آتا ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے. جب انسان سہتے رہتا ہے، سہتے رہتا ہے، سہتے رہتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کرتا، صبر کا مادہ اس کے اندر نہیں ہوتا، تو پھر شیطان اسے اور پٹی پڑھاتا ہے کہ یہ قدم اٹھا لے بس راحت مل جائے گی. ارے دنیا کی مصیبتیں موت کے بعد ختم ہو جائے گی یہ سمجھ کر خودکشی کرتا ہے، تو موت کے بعد کی جو پریشانیاں ہیں وہاں کیا کریں گے؟ پریشانیوں سے برداشت نہ ہو سکا تو خودکشی کر لیں گے، بعد کی پریشانیوں میں کیا کریں گے؟ اس کو ہم سوچیں. نیز یہ بھی سوچیں کہ انسان کو اللہ پاک حالات دیتے ہیں، پریشانیاں دیتے ہیں. وہ حالات اور پریشانیاں بسا اوقات وہ رحمت ہوتی ہے. مصیبت آئے تو ہمیشہ وہ زحمت نہیں ہوتی، مصیبت بھی کبھی کبھی رحمت ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی ماں جب بچے کو گندا دیکھتی ہے، پریشانی میں دیکھتی ہے، رو رہا ہے، ناپاکی میں گھرا ہوا ہے، بدن کپڑے گندے ہو چکے، اب اس کو نہلانے کا نظام بناتی، کپڑے اتارتی ہے اور ٹھنڈے یا گرم حالات موسم کے مطابق پانی سے اس کو نہلاتی ہے، صابن لگاتی ہے، گھستی ہے، کوچا گھستی ہے. تو ان سارے پروسیس میں بچہ روتے جاتا ہے، روتے جاتا ہے، روتے جاتا ہے. اب کوئی دیکھنے والا دیکھے گا تو کتنی ظالمہ ماں ہے، بچے کو رلائے جا رہی ہے. ارے ماں ظالم نہیں ہے، ماں بچے کو صاف کرنا چاہتی ہے گندگی سے، نجاست سے. بس اسی طرح اللہ رب العزت حالات دیتے ہیں، اور حالات دینے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ اللہ رب العزت بندے سے پیار کرتے ہیں. بندے کی نجاست کو جو گناہ کر کر کے دل اور باطن اس کا ناپاک ہو چکا ہے، گدلا ہو چکا ہے، مقدر ہو چکا ہے، اس کو اللہ پاک پاک کرنا چاہتے ہیں. اس لیے یہ مصیبت ہے، آزمایا جا رہا ہے. انسان کبھی کبھی بیمار ہو جاتا ہے، خوب بخار چڑھ جاتا ہے،
آرام کا سکون نہیں، چین نہیں، کچھ کھانے پینے کو جی نہیں چاہتا، اور ایسے میں ڈاکٹر اسے کڑوی دوا دے دیتا ہے۔ کھانا پینا جہاں ایک طرف کڑوا لگتا ہے وہیں کڑوی دوا دے دیتا ہے۔ تو اب کیا یہ ظالم ڈاکٹر ظالم ہوا جو کڑوی دوا دے رہا ہے؟ نہیں، یہ آپ کا چاہنے والا ہے، یہ آپ کو اچھا کرنے کا منشا رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے، اس لیے کڑوی دوا دے رہا ہے۔ بس اللہ رب العزت ہمیں باطن بیماری سے پاک کرنا چاہتے ہیں، صاف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے حالات دیتے ہیں۔ بہرحال اس کو ہم اس طرح سوچیں اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی ہمارے بدن میں دومل نکل آتا ہے، دومل ایسا پھوڑا کہ جس کے اندر منہ نہیں ہوتا، کہ جس کی وجہ سے خود بخود پھوٹ کر کے اندر کا میل نکل آئے، تو اسے ڈاکٹر کے پاس جا کر چیرا لگوانا پڑتا ہے، جس کو دمبل کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں دومل کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اس کو چیرا لگا کر اندر کی گندگی نکالتا ہے، پیپ، خون وغیرہ ناپاک چیزیں نکالتا ہے، پھر وہ تھوڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ تو کیا ڈاکٹر کو ہم ظالم کہیں کہ چیرا لگا رہا ہے بدن میں؟ ایک تو پہلے ہی سے درد ہے اس حصے پر، اور پھر اس پہ چیرا لگا رہا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے حالات آتے ہیں، ایمان والے کو تو ایمان ہے، خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے، غمی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ حالات آئیں گے تو اس پر اللہ کے سامنے صبر کا اظہار کریں گے، ناصبری نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس مصیبت کو رحمت کا ذریعہ بنا دے گا جب ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں گے۔ اور صبر کس کا نام ہے؟ صبر کے مقابلے میں بے صبری ہوتی ہے۔ بے صبری اور صبر کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ دو چیزیں ہیں، دو علامتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جب مصیبت آئے تو ہر کسی کو کہتا نہ پھرے، ہر کسی کو کہتا پھرے گا، سمجھو یہ بے صبری ہے۔ اور اگر ہر کسی کو نہیں کہتا ہے تو سمجھو یہ صابر ہے، یہ علامت ہے۔ نیز دوسری علامت یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی شکوے شکایت مخلوق کے سامنے نہ کرے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ اللہ کے شکوے شکایت اپنی زبان سے مخلوق کے سامنے نہ کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو سمجھو کہ یہ صابر ہے، اور اگر کرتا رہے گا سمجھو یہ بے صبرا ہے، جزا فضا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اولاً عافیت مانگنی چاہیے، اللہ پاک ہمیشہ عافیت کا معاملہ فرما، لیکن جب کبھی مصیبت آ جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسے کام ہی نہ کریں ناجائز کہ جس کی وجہ سے مصیبت اٹھانی پڑے، آتم ہتیا تک بات پہنچے۔ اور اگر خدا کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی تو ہم اس کو اپنے لیے رحمت سمجھیں، اللہ کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو جائیں، اللہ کے سامنے اور زیادہ آنکھوں سے آنسو بہائیں، اور باطن کی گندگی کو آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے صاف کر دیں، اور اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں ہمیشہ عافیت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا مقبول محبوب بندہ بنا لے، اور ہر طرح کے جرم سے، آتم ہتیا جیسے سنگین اور عظیم جرم سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ آدمی کو ایسے وساوس آئے، خیالات آئیں، تو اس کے لیے اپنے بڑوں سے اسے مشورہ کرنا چاہیے، جا کر پیش کر دینا چاہیے کہ یہ حالات ہیں میرے سامنے اور مجھے ایسا ارادہ ہو رہا ہے، کیا کروں؟ انشاءاللہ تشفی بخش اس کو جواب دیا جائے گا، اس کے دل کو قرار آ جائے گا، بے قراری دور ہو جائے گی، سکون مل جائے گا۔ آدمی یہ سوچے کہ چلو میں مار لیا اپنے آپ کو، خودکشی کر بھی لی، لیکن قبر کے احوال اس کے سامنے تو آئیں، آخرت کے احوال تو اس کے سامنے آئے، وہاں سے کیسے بچ پائیں گے؟ انسان یہ سوچے، زندگی کو اللہ کی امانت سمجھے، اور اسی زندگی کو اچھے کاموں کے لیے قربان کریں، برے کاموں کے لیے، برے اعمال اور افعال کے لیے، ناجائز تعلقات کی وجہ سے اپنی اس عظیم زندگی کو قربان کرنے سے بچائیں۔ دی زندگی اللہ کی ہے، اللہ نے اپنے لیے دی ہے، اللہ پر اس کو مٹائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔